أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. ادھر ہے لیڈیز اس میں وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد حیات اللہ کی یاد. میری محترم پیاری ماؤں بہنوں، اللہ کے فضل و کرم سے میں اور آپ یہاں دین کی بات سننے سنانے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کی محبت حاصل کرنے کا ہمارا مقصد ہے. دنیا میں ہر کام ایک مقصد کے لیے کیا جاتا ہے. بغیر مقصد کے کوئی کام نہیں کرتے ہیں. ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. صبح سے شام تک آدمی تپتی ہوئی گرمی میں اگر کام کر رہا ہے، پسینے میں شرابور ہے، پسینے میں لطف ہے. عورت کھیت کے اندر کام کر رہی ہے، اگر کوئی پوچھے کیا وجہ ہے، آپ کا گھر بھی موجود ہے، فیان موجود ہے، آپ جا کے گھر میں آرام سے سو سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں، اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت؟ تو بولنے والے جواب دیتے ہیں کہ مول صاحب میرے اوپر ذمہ داری ہے، بچے کی شادی ہے، گھر بنانا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے. بغیر مقصد کے میں اپنے پسینے کو نہیں بہا رہی ہوں، بغیر مقصد کے میں کوئی کام نہیں کر رہی ہوں. میرا ایک مقصد ہے، مرد ہو یا آدمی ہو. اسی طرح ہم گھر کے کام کاج کرتے ہیں، گھر دھوتے بھی ہیں تو ایک مقصد کے تحت، اور گھر میں جھاڑو بھی لگاتے ہیں تو ایک مقصد کے تحت. مثال کے طور پر صبح میں کوئی 9 بجے گھر پورا جھاڑو مار کے پورا صاف کر دیے، پھر 10 بجے جھاڑو لگا رہے ہیں. کوئی اگر پوچھے 1 گھنٹہ ہوا جھاڑو مار کے، پھر دوبارہ جھاڑو کیوں مار رہے ہیں؟ تو بولنے والے بولتے ہیں بچے پورا گھر خراب کر دیے اس لیے جھاڑو مار رہی ہوں. کوئی ٹائم پاس کے لیے نہیں، اس کا بھی ایک مقصد ہے. پورا گھر دھو دیے، چھوٹا بچہ ایک دھوئے ہوئے گھر کے اندر ایک پاؤں رکھا، پاؤں کی مٹھی بچے کو لگ گئی. ماں کو غصہ آتا ہے، ابھی میں پورا گھر صاف کری، پھر تم جو ہے ایسا کر دیے، پھر دھوتے ہیں اتنی دور. مقصد کے تحت. گاؤں کے اندر اگر کوئی بیپاری بیپار کرنے آئے، جھاڑو بیچنے والا، کپڑے بیچنے والا، کوئی بھی آئے،
ایک جھاڑو کا کٹا خریدنا ہے تو خریدنے والی میری مائیں بہنیں وہ جھاڑو کا کٹا دیکھ کے خریدتی ہیں، موٹا ہے، پتلا ہے، کاڑیاں نکل جا رہی نہیں ٹائٹ ہے، اس کی کتنی اچھائی ہے، حالانکہ وہ جھاڑو کے کٹے سے ہم گھر کا کچرا جھاڑنا ہے۔ 30 روپے 50 روپے کی وہ چیز کو خریدتے وقت اس کو دیکھ کے خریدتے ہیں، کیوں؟ ایک مقصد پورا ہونا ہے اس سے، وہ جھاڑو سے ہم کو اپنی ضرورت پوری کرنی ہے۔ دنیا کا ہر کام ایک مقصد کے تحت کیا جاتا ہے۔ بچی کی شادی ہے، گھر میں سامان خریدنا ہے، ضرورتیں خریدنا ہے، تو ایک مقصد کے لیے پورا کیا جاتا ہے۔ میری ماؤں بہنوں، میں اور آپ بھی اس دنیا کے اندر ایک مقصد کے تحت آئے ہیں، مقصد لے کر آئے ہیں۔ بغیر مقصد کے میں بھی نہیں آیا، آپ بھی نہیں آئے، اور نہ اللہ بغیر مقصد کے دنیا کو بنایا۔ مرد اور عورت سے پہلے اللہ کے پاس کروڑوں فرشتے موجود ہیں۔ نہ اللہ کو میری اور آپ کی سجدوں کی ضرورت ہے، نہ نمازوں کی ضرورت ہے، نہ عبادات کی ضرورت ہے۔ اللہ کو ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ کی شان میں رائی کے دانے کے برابر کمی نہیں آتی۔ ہم پڑھنے سے اللہ کا مقام اور مرتبہ بڑھنے والا نہیں ہے۔ کرونا کے زمانے میں حج کے اندر روکا گیا، طواف بھی روکا گیا، عمرہ بھی روکے گئے، کیا اللہ کی نعوذ باللہ من ذالک شان میں کمی آئی؟ نہیں۔ تو میرا اور آپ کا دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ کی بندگی۔ قرآن سے اگر پوچھیں اللہ دنیا میں ہمیں کیوں بھیجا، تو قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں انسانوں کو، جنات کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہوں، اللہ کی بندگی بننے کے لیے بھیجا ہوں۔ کسی شاعر نے کہا مقصد حیات، اگر آپ آج مقصد کو سمجھ گئے، اچھی طرح میری بات سمجھنا، آپ اور میں دنیا میں آنے کے مقصد کو اگر سمجھ گئے تو مجھ جیسے نالائق کسی موصف کی ضرورت نہیں ہے کہ دین کی طرف لوگوں کو سمجھانے کی۔ ہر چیز کا مقصد، میری ماں و بہنوں، آپ لوگ گھر کے اندر کھانا بناتے ہیں، کھانا بنانے سے پہلے سوپ کے اندر چاول ڈال کے اپن چنتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے کیوں چن رہے، جواب یہ ملتا ہے کہ چاول کے اندر اگر کنکر ہیں تو وہ کنکروں کو ہٹانا ہے، صحیح چاول کو پکانا ہے۔ صحیح چاول کو پکانا ہے، تو چاول چننا بھی ایک مقصد ہے کہ کھانے میں کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ تو اللہ کے پاس بے شمار لوگ فرشتے موجود تھے۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ میں انسانوں کو، جنات کو، مرد کو، عورت کو، ہر چیز کو میرے مقصد کے لیے پیدا کیا ہوں، میری عبادت کے لیے۔ کسی شاعر نے کہا، ابھی میں بات بتا رہا تھا آپ کو، اگر میں اور آپ مقصد زندگی، دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھ گئے تو انشاءاللہ تعالی دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اللہ کی نیک بندی، اللہ کا نیک بندہ، فرما بردار بندی بننے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، اگر مقصد کو ہم سمجھ گئے، با مقصد انسان بن گئے۔ یہ تمام جلسے جلوس، ہر مہینے کا دوسرا ہفتہ لوگوں کو جوڑنے کا کیا مطلب یہ ہے کہ لوگوں، اللہ نے جس دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو کیوں بھیجا، اس کو سمجھیں۔ میری ماں و بہنوں، دنیا کا کوئی کام بغیر مقصد کے، بغیر مقصد کے نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جھاڑو کا کٹا بھی بغیر مطلب اور بغیر مقصد کے نہیں خریدتے۔ تو سوچو، اتنی بڑی شہنشاہ، اتنا بڑا رب، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے پرورش کر
بولنے کے لیے زبان، دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان، سونگھنے کے لیے ناک، چبانے کے لیے دانت، ہضم کرنے کے لیے معدہ، محسوس کرنے کے لیے جسم۔ اشرف المخلوقات بنایا اللہ، کیوں بے مقصد بنا سکتا ہے؟ اس کا بھی ایک مقصد ہوگا، ان بھی میرے سے اور آپ سے کچھ چاہ رہا ہوگا۔ میری ماؤں بہنوں، شادی کے بعد بچے ہوئے، بچوں کی پرورش کرے، مکان بنائے، ایک مقصد کے تحت۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں، میں اور آپ، اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، ماں کے کوکھ میں 9 مہینے رکھا، پرورش کے بعد اللہ نے زبان، آنکھ، کان دی۔ کوئی دنیا کے اندر کسی کی ماں بن کر، کسی کی بہن بن کر آئی، کسی کی بیٹی بن کر آئی، اس کے بعد ماں بنی، پھر دادی بنی، پھر نانی بنی، پھر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ صبح ہوئی، شام ہوئی، بس زندگی یوں ہی تمام ہوئی۔ کسی پیدا ہونے کے بعد ماں کے گود میں تھے، پھر زمین کے گود میں آئے، رینگنے والے بنے، پھر تھوڑی ہوش سنبھالے تو بہن بنے، بیٹی بنے، شادی کے بعد بیوی بنے، دادی اور نانی بنے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اگر ہم سوچیں یہ کھیل تماشا کیا ہے؟ صبح اور شام ہوئی، زندگی یوں ہی تمام ہوئی، بال کالے تھے سفید ہوئے، دانت دودھ کے تھے گرے تو اچھے آئے، پھر بڑھاپے میں پھر دانت گر گئے۔ بچپن میں چلنے نہیں آتا تھا، تھوڑا چلتے تو گر جاتے تھے، بڑھاپے میں لڑکھڑانے کی حالت آ گئی، ہاتھ میں لکڑی آئی۔ بچپنے میں چلنے کے لیے بنڈی کی ضرورت پڑتی تھی، چلنے کے لیے واکر کی ضرورت پڑتی تھی، بڑھاپے کے اندر ہاتھ میں لکڑی آئی۔ بچپن میں ہاتھ میں شکر تھی تو ہاتھ کی شکر چاٹتے تو گر جاتی، بڑھاپے کے اندر شوگر کی وجہ سے ہاتھ میں شکر بھی نہیں ٹھہری۔ کیا تماشا ہے؟ آپ اور میں بیٹھ کے سوچیں اور قرآن سے پوچھیں، اے قرآن بتا یہ مقصد کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے انسانوں کو، جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر قرآن سے پوچھو یہ دنیا کیا ہے، یہ تماشا کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی حیات، دنیا کا جینا اور مرنا، متاع الغرور، سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ دھوکا ہے۔ کیسے دھوکا؟ کیسے دھوکا؟ فرماتے ہیں اگر کسی کا بیٹا پیدا ہوا، اللہ حفاظت فرمائے، 2 مہینے کے بعد انتقال ہو گیا، 2 مہینے کے بعد انتقال ہوا، انتقال کے 4 گھنٹوں میں دفن کر دیا گیا۔ ارے جس ماں نے 9 مہینے میں پیٹ میں اٹھا کے رکھا، ہر تکلیف کو برداشت کی، پیدا ہونے کے بعد بچہ 2 مہینے کے بعد، 2 دن کے بعد خدا نخواستہ دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اس بچے کو ہم مٹی کے حوالے کر دیے، مٹی کے حوالے کر دیے۔ 9 مہینے سنبھالے لیکن مٹی کے حوالے 9 گھنٹے نہیں رکھے۔ کیا مطلب؟ فرماتے ہیں یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، کسی کا بیٹا نہیں ہو سکتا، کسی کی ماں نہیں ہو سکتی، انتقال ہوا تو کوئی بیٹا قبرستان کے اندر ماں کے ساتھ 10 گھنٹے رہنے کے لیے تیار نہیں، قبر کے پاس شوہر رہنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر تنہائی میں سوچے ارے میں کسی کی بہن تھی، میرا بھائی مجھے اکیلے رات میں جانے نہیں دیتا تھا گاؤں کے باہر، میرا بھائی کہتا تھا اتنی اندھیری جگہ پہ تو کہاں کھیت کو جائے گی، ٹھہر میں جا کے آؤں گا۔ کہاں میرا بھائی چلے گا اکیلا قبرستان میں چھوڑ کر؟ شوہر رات کے اندھیرے میں بیوی کی تکلیف کو دیکھ کر دوڑتے ہوئے بھاگ کے گولی لے کر آتا تھا میڈیکل سے، اور بیوی کو اکیلے نہیں چھوڑتے تھے۔ کہاں گیا وہ شوہر جو رات کے اندھیرے میں ویران قبرستان میں مجھے سلا کے چلے گئے؟ اگر میرے شوہر رات میں کہیں کام پہ جاتے، ڈیوٹی پہ جاتے، بتا کے جاتے تھے میں رات میں نہیں آؤں گا، دروازہ اچھا لگانا، حفاظت کرنا، بچوں کی پرورش کرنا، اس ویران کوٹھی کے اندر قبرستان میں شوہر سلا کے چلے گئے، جو گئے تو آنے کے لیے تیار نہیں، کہاں گئے؟ وہ بھائی کی محبت کہاں گئی؟ وہ شوہر کی محبت کہاں گئی؟ اور وہ بیٹے کی محبت کہاں گئی؟ جو بیٹا رات کے 12 بجے اگر اٹھ کے کہے کہ بیٹا میرے پیٹ میں درد ہے، میرے سر میں درد ہے، جلدی جا اور جا کے ڈاکٹر کو لے کر آ یا گولی لے کر آ،
माँ की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं करके वो बेटा आधी नींद में से उठकर डॉक्टर को लेकर आता है या इलाज कराता है या माँ को दवाखाना ले जाता है। कहाँ गया वो बेटा जो रात के 2-2 बजे मेरी एक सिसकी पर, एक आह पर उठ जाता था। आज कब्रिस्तान के अंदर पड़ते पानी में सो रही हूँ, तपती धूप में सो रही हूँ, कीड़े मकोड़ों का घर बन चुकी हूँ। क्यों मेरी आवाज को मेरा बेटा नहीं सुन सकता? तो कुरान कहता है हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी धोखा है। मरने के बाद माँ याद नहीं आती, माँ की तकलीफ का एहसास नहीं। मरने के बाद शोहर के दिल से बीवी की मोहब्बत खत्म। मेरी माओ, अगर मरने के बाद भी ऐसी मोहब्बत रहती तो दुनिया में आज लोग पागल हो जाते थे। कोई मर्द दूसरी शादी नहीं कर सकता था, कोई औरत दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। जैसे ही रूह निकली दुनिया की मोहब्बत खत्म। अल्लाह फरमाता है मताउ दुनिया, हयात दुनिया, हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी एक धोखा है। रूह रहने तक, जान रहने तक हम सब कुछ है, रूह निकलने के बाद और मैं और आप कुछ नहीं। तो क्या फरमाया? मकसद जिंदगी अल्लाह की बंदगी, मकसद हयात अल्लाह की याद। अब इतनी बात के बाद दुनिया का हर मकसद, हर टारगेट समझे। आप पूछो मौलवी साहब दुनिया में आने का मकसद क्या है? तो शायर कहता है मकसद जिंदगी अल्लाह की बंदगी। जब तक जिंदा है अल्लाह की बंदगी करो, जब तक जिंदा है अल्लाह की बंदगी करो। मकसद जिंदगी, जिंदगी का मकसद अल्लाह की बंदगी। बंदा किसको कहते हैं? गुलाम को, नौकरानी को, नौकर को कहते हैं बंदा, गुलाम। मालिक जो बोले गुलाम वो करता है। मैं और आप अपने घर में एक काम वाली को रखें, बर्तन धोने वाली को रखें, कपड़े धोने वाली को रखें, या खेत में मजदूरदार को बुलाएं कलचाने के लिए। और अपने खेत के अंदर मकई का भी खेत है, कपास का भी खेत है, कलचाई उड़ गई, मजदूरदारा आके मकई के खेत में कलच रहे। आप अगर बोले मकई के खेत में कलचाई ज्यादा नहीं है, कम है, कपास के खेत में कलचो। अगर वो मजदूरदार बोले नहीं नहीं मैं मक्का के खेत में कलचती हूँ, हम कहते हैं निकल, तेरी जरूरत नहीं है, मैं मेरी जरूरत के लिए तुझे बुला के लाई हूँ। मजदूरी देना मेरा काम है, काम करना तेरा काम है। तू मेरे पास नौकरानी बनकर आई है। मैं अगर बोलूं मकई के खेत को कलचना है तो मकई, कपास के खेत को कलचना है तो कपास, नाट धान का लगाना है तो धान, शाम तक मैं जो बोलूं तुझे वो करना है। ये है बंदगी। एक औरत को 5 बजे तक हम अपने हाथ में रख के मजदूरी देते हैं। वो अल्लाह जो दुनिया का शहंशाह है, जमीन आसमान का मालिक और खालिक है, वो अल्लाह हमें एक मकसद दे के भेजा है। अगर हम उस अल्लाह की इबादत और बंदगी नहीं करेंगे, उसके मकसद पे नहीं चलेंगे, तो क्या वो अल्लाह नाराज नहीं होगा? बिल्कुल नाराज होगा। मेरी माओ बहनों, घर की काम वाली को हम अगर कहें बर्तन धोना तो उन बर्तन धोना, अगर उन बोले मैं आज कपड़े धोऊंगी, हम फौरन निकाल देते हैं। लेकिन वो अल्लाह का एहसान है, उस अल्लाह के हम करोड़ों नाफरमानी करने के बाद भी उन वही मोहब्बत से हमारे ऊपर निगाह रखा है, खिला रहा पिला रहा है, इज्जत से अल्लाह ताला जिंदगी गुजारने का मौका दे रहा है। मेरी माओ बहनों, मकसद जिंदगी अल्लाह की बंदगी। क्या मतलब? दुनिया में जब तक जिंदा है अल्लाह की बंदगी करना, अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह के हुक्मों पे चलना। कब तक? जिंदा रहने तक। और जब दुनिया से हम चले जाएंगे अल्लाह की बंदगी नहीं कर सकते। क्या मतलब इसका? इसलिए कि जब तक मैं और आप बाहयात हैं, कुरान भी पढ़ सकते हैं, नमाज भी पढ़ सकते हैं, अल्लाह का जिक्र भी कर सकते हैं, तिलावत भी कर सकते हैं। कब्र में जाने के बाद हमारी बंदगी खत्म, वहां से अजर मिलना शुरू, इनाम मिलना शुरू, मजदूरी मिलना शुरू। क्या मतलब इसका? अच्छी तरह समझिए। सुबह 9 बजे कोई काम पे चढ़े, शाम में 5, 5:30, 6 बजे उतर जाते हैं।
6 بجے تک ہی اپنا مزدور ہے، اس کو 6 بجے کے بعد مزدوری دینا ہے، ان ہماری بات نہیں سنتا۔ اسی طرح دنیا میں جب تک میرے اور آپ کے اندر جان اور روح ہے، اس وقت تک میں اور آپ اللہ کی عبادت کرنا ہے، بندی بن کے بندہ بن کے رہنا ہے۔ روح نکلنے کے بعد مزدوری لینے کا دن شروع، انعام لینے کا دن شروع۔ اس لیے شاعر کہتا ہے مقصد زندگی اللہ کی بندگی، جب تک زندہ ہے اللہ کی بندگی کرنا، مقصد حیات اللہ کی یاد، جب تک حیات میں ہے۔ ایک بات سمجھے، زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی، مقصد حیات اللہ کی یاد، جب تک دنیا میں ہے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اللہ کو یاد کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ جتنے لوگ جنت میں رہیں گے اللہ ان سے پوچھے گا، اے جنتیو کیا تمہاری تمنا پوری ہو گئی، تمہاری خواہش پوری ہو گئی، ہر نعمت مل گئی؟ جنت میں رہنے والے بولیں گے اللہ ہماری کوئی خواہش پوری ہو نہ ہو، ایک خواہش باقی ہے۔ کیا ہے؟ آپ کا دیدار، آپ کا دیدار کرنا ہے۔ تو مرنے کے بعد اللہ کا یاد تو چھوڑو، دنیا میں رہنے تک عبادت بھی کرنا ہے، اللہ کو یاد بھی کرنا ہے، رخصتی کے بعد نہیں۔ اس لیے میرے ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے ایک مقصد دے کر۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ کوئی شاعر کہنے والا کہا، کوئی تو دنیا میں آ رہا ہے، کوئی تو دنیا سے جا رہا ہے۔ اللہ اپنی نشان بتا رہا ہے، نشان قدرت یہ کیسے کیسے۔ اللہ کیا فرما رہا شاعر؟ اللہ بے شمار نشانیاں بتا رہا، نشانیاں، میں خدا ہوں، میں خالق اور مالک ہوں، میں کسی کو دنیا میں بھیج رہا ہوں، میں کسی کو دنیا سے لے رہا ہوں۔ ماں کی پیٹ سے بیٹا پیدا ہوا، بیٹے کے ڈیلیوری، بیٹا پیدا ہونے کے بعد ماں انتقال ہو گئی، بے شمار واقعات ہیں۔ کسی کی گود سے بیٹا پیدا ہوا تو بچہ مرا، ماں زندہ ہے، کبھی بچہ زندہ ہے، کبھی ماں مری۔ شاعر کہتا ہے کوئی دنیا میں آ رہا، کوئی دنیا سے جا رہا، یہ نشان ہے خدا کی۔ میری ماں بہنوں، مقصد کو سمجھے۔ ایک عورت ایک بادشاہ کے پاس باندھی تھی، نوکرانی، ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے پاس۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ جو بادشاہ تھے، ان کے پاس ایک عورت خادم تھی، نوکرانی، خادمہ۔ اس کا کام یہ تھا رات میں بستر بچھانا، گھر کی صاف صفائی کرنا۔ بستر ڈالنے کے بعد ہارون رشید سے بولنے لگی، بادشاہ سلامت، میرا کام پورا ہو گیا، کیا میں اب خالی ہوں؟ بادشاہ بولنے لگا، ہاں بالکل تم خالی ہے۔ وہ عورت ایک بات پوچھی بادشاہ کو، بادشاہ جیسے تم میرے خالق ہے، میرے مالک ہے، میرے آقا ہے، کیا تمہارا بھی کوئی خدا اور مالک اور خالق ہے؟ عورت بادشاہ کو پوچھنے لگی، میں تمہاری نوکرانی، تم میرے مالک، تم میرے آقا، میرے سیٹ ہیں، کیا تمہارا بھی کوئی سیٹ تمہارا خالق اور مالک ہے؟ بادشاہ سمجھ گئے، اوہو ان کدھر مجھے لے جا رہی، میں دنیا میں اس کا بادشاہ ہوں، مجھے پیدا کرنے والا بادشاہ بھی کوئی ہے۔ خیر وہ عورت بولنے لگی، بادشاہ سلامت، اگر آپ کی اجازت ہے تو میں جا کے عبادت کر لوں۔ بادشاہ بولنے لگے، ٹھیک ہے جاؤ، میرا کام تو ہو گیا، تم جو کرنا ہے کرو۔ وہ عورت مصلی بچھا کر، جان نماز بچھا کر نماز پڑھتے رہی اور خوب اللہ سے رو رو کے دعا کر رہی تھی۔ صبح جب بادشاہ اٹھے تو ایک دعا سنی، وہ عورت مانگ رہی تھی، اللہ، بچے ذرا خاموش بیٹھو، نہیں تو آؤ باہر آؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ وہ عورت دعا کر رہی تھی، اللہ تجھے واسطہ وہ محبت کا جو محبت تیرے کو میرے سے ہے۔ کیا دعا کر رہی تھی؟ مصلی پہ بیٹھ کے، جان نماز پہ، اللہ تجھے واسطہ اس محبت کا جو محبت تیرے کو میرے سے ہے۔ بادشاہ سن کے بولنے لگے، اے عورت، کیا اللہ سے مانگ رہی تو؟ اللہ کو تیرے سے محبت ہوتی، تجھ کو اللہ سے محبت ہونا چاہیے۔
غلط تو دعا مانگ رہی ہے۔ وہ عورت جواب دینے لگی، بادشاہ سلامت، میں جو دعا مانگ رہی ہوں وہ بالکل صحیح دعا مانگ رہی ہوں۔ اللہ کو میرے سے محبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو میرے سے محبت ہے، اسی لیے اس اللہ نے مجھے مصلی پہ بیٹھ کر رونے کی توفیق دی، آنسو بہانے کی توفیق دی، دعا مانگنے کی توفیق دی، سجدے میں سر جھکانے کی توفیق دی، نماز کی توفیق دی۔ یہ کیا بتا رہی ہے؟ اللہ کو مجھ سے محبت ہے، اور تم کو اللہ سے محبت نہیں ہے، اس لیے اللہ تم کو سلا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میری ماؤں بہنوں، اللہ بھی میرے سے، آپ سے محبت کر رہا ہے، اسی لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع کرا، اسی لیے اللہ نے مسلمان گھر میں بنایا، اسی لیے اس زبان کو اللہ اللہ بولنے کا موقع دیا۔ جب تک باحیات ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کرنے کی ہم کوشش کریں، مقصد کو سمجھیں، مقصد کو سامنے رکھیں۔ ہونا تو یہ چاہیے جب ہم کو اپنا مقصد یاد آ جائے، بار بار ایسے جلسے کرنا، بار بار لوگوں کے سامنے دین کی باتوں کو رکھنا۔ آج میری ماں و بہنوں، بچہ بیمار ہو جائے، رات کے اندھیری میں ہم دواخانے کو لے جاتے ہیں، ٹائیفائڈ ملیریا اگر آ جائے، اللہ حفاظت کرے، دواخانوں کی چکریں گھاٹتے ہیں، ڈاکٹر جب بولے جب آتے ہیں۔ ہم اپنی اولاد کو جہنم کے انگر سے بچانے کے لیے فجر کی نماز کو بھیجنا ہے، اپنے گھر کے لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے نمازوں کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چند دن کا مجھے اور آپ کو مہمان بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی، مقصد ہمیشہ یاد رکھ لو، میں دنیا میں کئی کو آئی، میرا اللہ مجھے پیدا کیا، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں اللہ کو کیا کر سکتی ہوں۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ٹھیک ہے اللہ، میں عبادت کرے تو میرے کیا دیتا، کیا ثواب، کیا میرا بدلہ ملتا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی روح، سکون والی روح، میں تم سے مطمئن ہوں، تم مجھ سے مطمئن ہیں۔ اطمینان والی روح، لوٹ کے آجا جنت کی طرف، لوٹ کے آجا میرے طرف، آیت کا مفہوم ہے، اور جنت میں تو چلے جا۔ اللہ تعالیٰ اپنے جان، اپنی مال، میری جان میری مال کے بدلے میں جنت کو خرید بیچ لیا ہمارے عوض میں۔ میری ماؤں بہنوں، دنیا کے اندر ہمیشہ ایک بات کو یاد رکھ لو، مقصد کو سامنے رکھو، مقصد کو۔ بہت بڑی بات میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ اگر گاؤں میں کوئی بیچنے والا، پردہ بیچنے والا آ جائے، کوئی بھی آ جائے، 4-5 عورتیں ٹھہر کے سوچتی ہیں کیا کر لینا ہے، کیا ہے مقصد ہے۔ ایک اتنی بات سمجھ میں آئی۔ دوسری بات، اب مقصد سمجھ میں آ گیا تو کرنا کیا؟ عبادت کرنا۔ کیسی عبادت کرنا؟ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گئے۔ آج سے ہزاروں سال، 4000 5000 سال پہلے جو لوگ دنیا سے مر کے چلے گئے، وہ مر تو گئے دنیا کے حد تک، لیکن آج لوگوں کے دلوں میں زندہ جاوید ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو مکہ کے ویران پہاڑوں میں چھوڑ دیے۔ حضرت ہاجرہ پوچھنے لگی، اے ابراہیم، ویران پہاڑی میں چھوڑ دیے، میں اکیلی ہوں، ساتھ میں بچہ اسماعیل ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ حضرت ابراہیم خاموش رہے۔ حضرت ہاجرہ پوچھنے لگی، کیا اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم خالی منڈی ہلا۔ حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ کہنے لگی، اگر اللہ کا حکم ہے تو چھوڑ دو، میرا اللہ میرا نگران ہے۔ حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ پہ 7 چکر لگائے۔ اللہ کو کتنی ادا پسند آئی؟ قرآن میں کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے صفا اور مروہ ہے۔ آج اپنی بچیوں کا نام اپن ہاجرہ رکھتے ہیں۔ 4000 5000 سال ہو گیا، خدا کی قسم میں اپنی ماں کی محبت نام وہ محبت سے نہیں لے سکتا جو حضرت ہاجرہ کا نام محبت سے لوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
जन्नत की औरतों की सरदार मेरी माँ बहनों हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक मर्तबा घर में थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कहने लगी, अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं अंदर आना चाहता हूँ। हज़रत हाजरा ने कहा, हज़रत फ़ातिमा ने कहा, अब्बा आपकी चादर अंदर भेज दो, मैं चादर को ओढ़ूंगी। इतना कपड़ा नहीं है कि मैं पर्दा कर सकूं। लेकिन मेरी माओ बहनों, आज भी बहुत सी म्यूजियम में तुर्की वगैरह के हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जुब्बा, उनके कपड़े, वो जो पानी पीते थे मशकीज़ा, उनकी चक्की मौजूद है। जब हम देखते हैं बड़ी दिल में मोहब्बत आती है उनके कपड़ों को देखकर, उनकी चक्की को देखकर, उनके चमड़े में भरे हुए पानी को देखकर। किसके? हज़रत फ़ातिमा की। क्या वजह बनी? यहाँ ठहर के एक बात समझो। आज दुनिया के म्यूजियमों में बहुत सी चीज़ें हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ख़मीस, उनकी चक्की और उनका मशकीज़ा वगैरह वगैरह। हैदराबाद के सालारजी म्यूजियम में भी निज़ाम सरकार की बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। एक एक कपड़ा सोने चांदी के तागों से बना हुआ है, हीरे मोती से लगा हुआ है। लेकिन मेरी माओ, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जो कपड़े हैं, पेवन लगे हुए बोसीदा कपड़े, जब वो कपड़ों को देखते हैं तो मोहब्बत से दिल चूम जाता है, दिल चाहता है आंखों से लगाएं। ये निज़ाम के जो कपड़े हैं सोने चांदी से बने हुए, वो मोहब्बत के मेयार नहीं है। क्यों? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दिल में अल्लाह उसके रसूल की वो मोहब्बत थी, जिसकी वजह से वो कपड़े की भी शान बढ़ गई। तो जो अल्लाह के होते हैं उनकी हर चीज़ अल्लाह को महबूब होती है। आप एक मिसाल से समझें। बहुत सी औरतें यहाँ मौजूद हैं। हमारे सामने एक पर्दा है। ये पर्दा, अगर मैं ये पर्दे को फाड़ दूं, आधा कर दूं, एक थान का कपड़ा है, एक पर्दा है, एक कलर है, कीमत भी एक है। एक खैंची से बीच में से मैं ये कपड़े को, पर्दे को फाड़ दूं, नीचे का पर्दा अलग, ऊपर का पर्दा अलग। ऊपर के पर्दे को मैं पर्दा रखूं या नीचे के पर्दे को पर्दा रख के ऊपर के पर्दे को निकाल के, नया पर्दा समझो, निकाल के इसको सी के मैं जुज़दान बनाऊं, जुज़दान, और उसके अंदर कुरान को रखूं, कुरान को रखूं। अब बता मुझे, ये पूरे पर्दे में किसका मुकाम बढ़ेगा? जुज़दान का। हालांकि पूरा पर्दा एक है, अखंड है, कपड़ा एक, बनाने वाला एक, कंपनी एक, कलर एक ही खैंची से काटा गया, एक औरत खरीद के लाई, एक मर्द खरीद के लाया। लेकिन फाड़ने के बाद थोड़े कपड़े को निकाल के जुज़दान बना दी मेरी बहन, मेरी माँ, जुज़दान बनाकर कुरान को रख दिया। उसके बाद 1-2 साल के बाद या 1 घंटे के बाद निकाल दो, खुदा की कसम, खुदा की कसम, जुज़दान को जो मोहब्बत से हम चूमेंगे, आंखों से लगाएंगे, इसके बाकी के हिस्से को नहीं लगाएंगे। क्या वजह बनी? इस वजह यह बनी, ये कपड़ा कुछ देर तक कुरान से लगा हुआ था। सुभान अल्लाह। कुरान से लगने की वजह से कपड़े का मुकाम बढ़ गया, कुरान से जुड़ के रहने की वजह से कपड़े का मुकाम बढ़ गया। इसी तरह मक्का मुकर्रमा, बैतुल्लाह जो अल्लाह का घर है, अभी 1 मुहर्रम को उसका गिलाफ बदले काबे का, वो काला कपड़ा है, वो भी कपास से बना है, वो भी कंपनी में बना है, उसके अंदर भी तागे हैं। लेकिन वो कपड़ा बन के जब बैतुल्लाह अल्लाह के घर पे बैठा, वहां से निकालने के बाद वो कपड़े के टुकड़े करके लोग बड़े बड़े मुल्कों को भेजते हैं। अगर वो मक्के के खिलाफ का 4 इंच का टुकड़ा कपड़ा रायचन में अगर आ गया, बोलो हमारा मुकाम क्या रहेगा? हमारा दिल चाहेगा काश वो कपड़े का टुकड़ा एक बार मैं घर को लाऊं और अपने घर की पूरी दीवारों को लगाऊं। वो कपड़े का एक तागा
اگر مجھے مل جائے تو میں گلے کا اس کو ہار بنا کے رکھوں۔ کیا مطلب؟ وہ کپڑا بھی روئی ہے، لیکن وہ کپڑا اللہ کا گھر بیت اللہ سے لگا ہوا تھا، اس کی وجہ سے اس کا مقام بڑھ گیا۔ وہ بیت اللہ بھی ایک پتھر سے بنی ہوئی دیوار ہے، لیکن اس کا مقام کیوں بڑھا؟ اس لیے بڑھا کہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ میری ماں بہنوں، کپڑا جب قرآن سے جڑا تو اس کا مقام بڑھ گیا، کپڑا جب بیت اللہ سے جڑا تو اس کا مقام بڑھ گیا۔ میں اور آپ اگر اللہ سے جڑ گئے تو ہمارا کیا مقام بنے گا؟ میں اور آپ اگر قرآن پڑھنے والے بنیں گے تو اللہ کے نزدیک میرا اور آپ کا کیا مقام ہوگا؟ دنیا سے جانے کے بعد کیا مقام ہوگا؟ اس لیے میری ماں بہنوں، مقصد زندگی کو سمجھ کر اللہ کی بندگی کریں۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد حیات اللہ کی یاد۔ نہ آنے میں میرا کوئی دخل، نہ دنیا سے جانے میں میرا کوئی دخل۔ جب آخری وقت آ جایا، ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، سا کہتے ہیں سیکنڈ کو فرماتے ہیں ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے ہماری موت کا وقت نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں آنے والے آئے، حضرت فاطمہ آئی، اولاد کو شہید کر دیا، حضرت حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ آج مسلمانوں کے دلوں میں زندہ جاوید ہے۔ ہزاروں سال گزر گئے، 1300-1400 سال گزر گئے۔ ان کے سامنے مقصد تھا، دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئی ہوں۔ حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کے سردار، اپنی اولاد کی پرورش کی، اور حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے درمیان میں بھی مقصد تھا، ارے ہم کو اللہ کو راضی کرنا ہے، چاہے میدان کربلا میں شہید ہو کے کرو، یا مسجدوں کے ممبروں پر اور مصلوں پہ بیٹھ کے شہید یا عبادت کر کے بنو، کیسا بھی ہو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالی 60-70 سال کی زندگی دے کر ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اس میں سے آدھی زندگی سونے میں جاتی ہے، آدھی زندگی بچوں کو سنبھالنے میں سدھارنے میں جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اس بات کی طرف توجہ رکھیں کہ مجھے میرے رب کو راضی کرنے والی بننا ہے، اللہ کو راضی کرنے والی بننا ہے۔ آخر میں ایک بات بتاتا ہوں، آپ لوگوں کو کھانا بھی کھانا ہے۔ 2 بجے سے اجتماع تھا، 3 بجے میں شروع کرا۔ آخر میں ایک بات بتاتا ہوں، پہلے عورتیں کیسی تھیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گاؤں سے ایک علاقے میں گشت کر رہے تھے، رات میں گشت کر رہے تھے۔ گھر کے اندر سے آواز آئی، ماں بولنے لگی، بیٹی دودھ میں پانی ملا، بیٹی دودھ میں پانی ملا۔ بچی بولنے لگی، امی، امیر المؤمنین خلیفہ ثانی حضرت عمر دیکھیں گے تو ناراض ہو جائیں گے۔ بچی بولنے لگی ماں کو، ماں بولنے لگی، بیٹا عمر کا ہے دیکھنے کے واسطے، عمر تو امیر المؤمنین خلیفہ ہے، وہ محل میں ہوں گے، تو پانی ملا۔ بچی بولنے لگی، امی عمر نہیں تو نہیں، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میری ماں میری بہنوں، بڑے درد سے کہتا ہوں، یہ ہر مہینے کا دوسرے ہفتے کا اجتماع گاؤں کے اندر کیوں رکھ رہے ہیں؟ تاکہ ہم اپنے ماں بہنوں کے پاس جا کر